دوسرا ظلم آپ پر یہ کرتے کہ ایک رسی ڈال کر نا آپ کے گلے میں، جس طرح پاگل ہو کوئی دیوانہ ہو تو اس کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے اوباش آوارہ لڑکوں کو کہتے اس کو گھسیٹ کے لے کے جاؤ اور گلیوں میں پھراؤ ذرا۔ ہم یہاں پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی بچے 7-8 ہوں شرارتی کسی بندے کو یا بابے کو چھیڑ رہے ہوں، تو کوئی بزرگ بندہ یہ کہتا ہے کہ اوہ شرم کرو، حیا کرو، کوئی تہاڈی عمر دا ہے، کہہ دیتے نا، منع کرتے ہیں۔ لیکن یہ مکہ کے کافر ایسے تھے، حضرت بلال حبشی کی گلے میں نازک گردن میں رسی ڈال کر جب بچے کھینچتے، اب لوگ کیا کہتے؟ اور پار کلمہ، اور لے اللہ دا نام۔ اور کئی لوگوں نے تو حد کر دی، کئی بندے آ کے کہتے اگر تیرے رب رسول سچے ہیں تو آ کے تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ کتنی آپ ذرا قلبی طور پہ آپ دیکھیں کتنی بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے کہ ایک اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم گریبان کھول کر قمیض اتار کر یہ گلیوں میں پھر نہیں سکتے، لیکن وہ اوباش لڑکے، شرارتی لڑکے حضرت بلال حبشی کی گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے کبھی ادھر، اور لوگ کیا تانا دیتے؟ اگر تیرا رب رسول سچا تو آ کے تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ ایک ہی جملہ حضرت بلال حبشی نے کہا، ایک ہی جملہ کہا، جتنے کافر تھے منہ بند کر دی۔ اور میں کہتا ہوں کیا کمال، میں کہتا ہوں سارے مضمون کا یہ نچوڑ ہے۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے جب تم مٹی کا برتن خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہو کہ نہیں چیک کرتے ہو؟ جی چیک کرتے ہیں۔ تو کہ اگر رب رسول مجھے ٹھوک بجا کر میرا مخلص دل چیک کر رہے ہیں، جو دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاواں۔ اگر میرا رب رسول مجھے چیک کر رہا ہے کہ میرا بلال میری محبت میں کتنا مخلص ہے، یہ پھر تو نہیں جائے گا، یہ پھر تو نہیں جائے گا۔ یہ جب جواب دیا نا، وہ کافر بھی کہنے لگے بلال تیری عظمت کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے۔ اس کے بعد یہ سیرت نگاروں نے ایک اور یہاں پر جملہ لکھا ہے بڑا خوبصورت کہ ایک دو عہد جب کرتے اس وقت کرتے جب تکلیف بڑھ جاتی۔ ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب کسی پکے بے ایمان کافر کو دیکھتے نا، اونچی آواز میں کہنے لگتے عہد عہد عہد، اس کو چڑھاتے اور اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے، اور اس کو وہ چڑھاتے، غصہ دلاتے۔ خلف بن امیہ کو اور غصہ آتا تو پھر اور اس پر ظلم کرتے۔ ایک دن وہاں سے نا حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے تھے، منظر یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے تھے، حضرت بلال حبشی کو مار پڑی تھی۔ اور مار کا انداز بھی آپ دیکھیے، ایک ہاتھ پر 4 روپے کا ایک پاوا کہتے ہیں نا جی، 4 روپے کا جو پائے ہوتے، ایک ہاتھ پر ایک پاوا، دوسرے ہاتھ پر دوسرا پاوا، اور دونوں ٹانگوں پنڈلیوں پر جو باقی کے 2 پائے اس کو رکھ کے اس کے اوپر خود بیٹھتا تھا۔ وہ نیچے تھلے بندہ ہے، اتنے منجی ہے، تو وہ اوپر جناب سارے کافر بیٹھ کے جو بھی ابھی خوش گپیاں کرتے سن۔ تو یہ بھی ظلم دیکھا گیا۔ ایک دن آپ کو ظلم میں دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے تو رہا نہ گیا، تو کہنے لگے بلال تو نا جو ذکر کرتا نا عہد آہستہ آواز میں کر لیا کر، تو دل میں کر لیا کر، اونچی آواز میں کرتا ہے تجھے یہ مارتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، تو اونچی آواز میں ذکر کرتا ہے یہ بڑے ظالم ہیں، تیری جان لے لیں گے یہ، تو آہستہ آہستہ ذکر کر لیا کر، دل میں کر لیا کر۔ ذکر 2 قسم کا ہے نا جی، یہ جتنے طریقت کے رائی ہیں، کسی نہ کسی پیر کے آستانے پہ بیعت ہیں، ان کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ ایک ذکر جلی ہوتا ہے جو اونچی آواز میں ہوتا ہے، جو ہم شب براج کی رات کو کرتے ہیں، شب برات کی رات کو کرتے ہیں نا سارے مل کے، اس کو ذکر جلی کہتے ہیں۔ ایک ذکر خفی ہوتا ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے، لیکن منہ سے لفظ ادا نہیں کرنا، یہ دل کی کیفیت کا ایک نام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ تو نا دل میں ذکر خفی کر لیا کر۔ تو 2 دن تو ذکر نہیں نہ کیا، کرتے رہے دل میں، منہ سے تو لفظ ادا نہ کیا۔ تیسرے دن نا خلف بن امیہ آیا تو دیکھ کے منہ سے ہی نکل گیا عہد عہد عہد، اس نے اور ظلم کیا۔ تو اگلے دن پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے تو کہنے لگے بلال میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ دل میں ذکر کر لیا کر؟ حضرت بلال حبشی کہنے لگے اب نا دل میں ذکر کرنے سے مزہ نہیں آتا۔ آپ توجہ نہیں فرمائی، یہ اونچا ذکر کرتا ہوں وہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں مجھے زیادہ مزہ ہے۔ اور یار دا نا جس لئے لینے ہیں تو یار کے دشمنوں کو جب تکلیف ہوتی ہے نا تو بلال زیادہ مزے سے ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی کہنے لگے بلیا پھر ٹھیک ہے تیری مرضی ہے۔ حضرت بلال حبشی چند دن ایسے گزرے، مارے کھائیں، ظلم سہے، اور ایسا ظلم ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا ظلم۔ پھر کرم ہوا، ایک دن اسی گلی سے نا سرکار تشریف لے گئے، درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ایک دن حضور وہاں سے تشریف لے کے جا رہے، حضور کہنے لگے او میرے بلال کو اللہ نجات دے دے،
حضرت بلال کو مار پڑ رہی تھی، خلف بن امیہ مار رہا تھا اس کو، تو جب حضور کو دیکھا نا تو اور کوڑا تیز کر کے مار رہا تھا۔ حضور نے دعا کی، یا اللہ پاک میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ پاک میرے بلال کو نجات دے دے۔ حضور یہ دعائیں کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حرم پاک میں ایک مقام ہے دار ارقم، جہاں پہ حضور تبلیغ کیا کرتے، وہاں پر بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے نا حضور روئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو رہا نہ گیا، حضور کے مبارک گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے محبوبہ حکم کریں، آپ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حضور کہنے لگے او کوئی میرے بلال کو لے آؤ، او کوئی میرے بلال کو لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، گھر گئے، حضرت عباس کو کہا، حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس سے کہنے لگے وہ خلف بن امیہ میرا دشمن ہے، حضور کے غلاموں کا پکا دشمن ہے، آپ اس سے بات کریں، آپ کی بات نہیں موڑے گا وہ۔ حضرت عباس جاتے ہیں، سودا کرتے ہیں کہ بلال کتنے میں دیتے ہو؟ کہنے لگا 50 دینار لگیں گے۔ 50 دینار لیا کتنے دا سی؟ مفت۔ اور کتنے پیسے لگیں گے؟ 50 دینار لگیں گے۔ آگے پیغام واپس لے کے آتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ وہ 50 دینار کہہ رہا ہے، آپ نے 50 دینار دیے؟ جانے لگے تو کہنے لگے 1 منٹ رکنا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اب یہاں پہ ذرا توجہ طلب بات ہے، یہاں پہ ذرا توجہ طلب بات ہے، ذرا توجہ رکھیے گا، ادھر میری طرف دیکھ کے آپ نے توجہ رکھنی۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ جاتے ہیں تو خلف بن امیہ جس نے ریٹ لگایا تھا 50 دینار، وہ دیکھ کے چڑ گیا اور کہنے لگا اگر بلال چاہیے نا، اگر بلال لینا ہے، آپ کے پاس ایک رومی غلام ہے وہ دینا پڑے گا، رومی غلام کے ساتھ 2 لونڈیاں وہ بھی دینی پڑیں گی، اور 2000 دینار بھی دینا پڑے گا۔ غلام کتنے کا تھا؟ 50 دینار تھا۔ اب کتنا دینا پڑے گا؟ ایک رومی غلام پڑھا لکھا، سونا رنگا چٹا، 2 لونڈیاں ساتھ میں، 2 خادمائیں ساتھ میں، اور ساتھ میں 2000 دینار۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ اس نے تو قیمت 50 دینار لگائی تھی، اب تو اتنی کیوں مانگ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے عباس آپ چپ کرے، میں یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عباس کہنے لگے یار تو سمجھدار تاجر ہے، تو زیرک آدمی ہے، وزادار ہے، تو اس کی باتوں کو سمجھ، وہ کیا اس نے قیمت لگایا، وہ کیا مانگ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے ابھی آپ کو کلمے کی لذت کا نہیں پتہ، آپ حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کو ابھی اس محبت کا، اس نشے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار کا حکم اور اس میں اس حکم کو پورا کرنے میں لذت کیا ہے۔ سرکار نہ عشق سی نا، وہ سرکار کی منشا تھی کہ بلال کتے میرا ہو جاوے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 1 منٹ لگایا، وہ رومی غلام بھی دے دیا، 2 لونڈیاں بھی دے دیں، اور 2000 دینار بھی دے دیے۔ وہ خلف بن امیہ کہنے لگا جو پکا کافر تھا، کہنے لگا ابوبکر تو یار اچھا بھلا بندہ ہے، زیرک آدمی ہے، سمجھدار تاجر آدمی ہے، اور تاجر تو گھاٹے کا سودا کرتے ہی نہیں ہے، تو ایسی کون سی بات ہے؟ اور ذرا نا طنزیہ انداز سے مسکرایا، ہنسا وہ کھلکھلا کے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بھی جملے تھے، یار میں کہتا ہوں آقا کے غلام جو آخری جملہ بولتے ہیں نا وہ کمال ہی کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تو یہ ایک غلام رومی اور 2 لونڈیاں 2000 دینار کی بات کرتا، اگر میں حکمران ہوتا یمن کا اور تو کہتا مجھے یمن کی حکمرانی چاہیے اگر بلال لینا، تو میں تجھے یمن بھی دے دیتا۔ تو یہ ایک غلام اور 2 لونڈیاں، اور یہ آپ جب لے کے آئے، آپ نے کہا جی بلال کدھر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا بلال کدھر ہے؟ خلف بن امیہ کہنے لگا وہ سامنے دیکھو بلال ہے۔ تو دیکھنے میں ایک انسان نہیں لگ رہا تھا، حالت یہ تھی کہ جس طرح ہم سجدے میں جاتے ہیں، سر گھٹنوں میں دے لو، تھوڑی سی پیچھے سے ٹانگیں اٹھا لو، اور اوپر 3 بھاری چکیاں رکھی ہوں، ان کے جی وہ بلال پڑا ہوا جا کے لے آؤ۔ آپ نے وہ چکیاں اٹھائیں، تیسری چکی جو جسم کے ساتھ لگ رہی تھی جب وہ اتاری تو چمڑی بھی ساتھ میں اترنے لگی، وہ جو چکی تھی بھاری، اس سے زخم ہو گئے کمر میں، تو جب آپ نے وہ اتاری، ایک چادر تھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، وہ آپ کے جسم پر لپیٹ دی، تو حضرت بلال کہنے لگے لے جاؤ نا مجھے حضور کے پاس۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ چلیے مدینے، تو لے جاؤ نا مجھے حضور کے پاس، حضور کی بارگاہ میں مجھے لے جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں نہیں لے کے گئے، اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر